لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آیت اللہ محمد الحسن خان صاحب مرحوم، مولانا محمد اختر صاحب مرحوم، مولانا تحسین حیدر صاحب مرحوم، مرحوم علی شیر صاحب، مرحوم اوصاف حیدر صاحب، مرحوم رحم الہی مرحوم جموں صاحب اور مرحوم محمد شفیع صاحب کی روح کو اصالہ سے فرماتے ہیں۔ جملہ مومنین زین پور اور مومنات زین پور کی روح کو اصالہ سے۔ آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، قل میرے حبیب کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ کو دوست رکھتے ہو تو فاتبعونی، پس فوراً میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ تقریر کا ماحصل آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے۔ ایک بار پھر میں کرتا ہوں، آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ قل میرے حبیب کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس فوراً میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو دوست رکھے گا، تم سے محبت کرے گا۔ یعنی انسان چاہتا ہے کہ اگر اللہ بھی ہم سے محبت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتباع پیغمبر کی جائے۔ اگر اتباع پیغمبر نہیں کرتا تو دیوار سے سر ٹکراتا رہے، اللہ محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ شرط یہ ہے اللہ کی محبت کے لیے کہ اتباع نبی کی جائے۔ دنیا کا سارا مسلمان بلا تفریق مسلک میری گفتگو ہو رہی ہے۔ میری گفتگو صرف شیعوں سے نہیں، عالم اسلام سے ہے، تمام مسلمانوں سے ہے۔ سب سن سکتے ہیں، سب غور کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، صرف اس مجمع سے خطاب نہیں ہے میرا، عالم اسلام سے ہے کہ اللہ کی محبت کا دار و مدار اتباع پیغمبر پر ہے۔ ہم لاکھ چیخیں، سارا مسلمان چلائے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہاری محبت ایک طرفہ ہوگی۔ اس محبت کو اگر 2 طرفہ بنانا ہے تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب سارا مسلمان دعویٰ کرے گا، صاحب ہم اتباع کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کرتے ہیں، ہم جہادی بھی ہیں، ہم اتباع کر رہے ہیں،
ہم سے بڑا اتباع پیغمبر کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ میں پوچھتا ہوں، نماز کیا صرف نماز اتباع پیغمبر ہے؟ کیا صرف روزہ اتباع پیغمبر ہے؟ کیا صرف حج اتباع پیغمبر ہے؟ بڑی توجہ عزیزان گرامی، ایک جملہ اگر سماعت فرما لیں تو بالکل کلیئر کٹ ہو جائے گا کہ پیغمبر کی اتباع کیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ نماز سے اسلام پھیلا یا اسلام پھیلنے کے بعد نماز آئی؟ کہاں بیٹھے آپ؟ متوجہ ہو جائیں، بڑی توجہ۔ کیا روزے سے اسلام پھیلا یا اسلام پھیلنے کے بعد روزہ آیا؟ تو آپ کو یہ پتا چلے گا نہ نماز سے اسلام پھیلا، نہ روزے سے اسلام پھیلا، نہ حج سے اسلام پھیلا، بلکہ جب اسلام پھیل گیا تب نماز بھی آئی، روزہ بھی آیا، حج بھی آیا، جہاد بھی آیا، یہ احکام آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نماز روزوں سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلنے والی باتیں کچھ اور ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ متوجہ ہو جائیں۔ اسلام کسی اور وجہ سے پھیلا ہے۔ بڑا افسوس ہے کہ مسلمان پیغمبر کی 23 سال کی زندگی کو اتباع کا نام دے رہا ہے اور 40 سال کی حیات کو خارج کر کے دیکھتا ہے۔ نہیں، متوجہ نہیں ہے۔ مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں صحیح اسلام آپ تک پہنچنا چاہیے۔ 40 سالہ زندگی کو اتباع پیغمبر کا نام نہیں دیتا، جبکہ اسلام 40 سالہ زندگی کی محنت کا نام ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بڑی توجہ عزیزان گرامی، اس لیے کہ ان 40 سال میں پیغمبر کو کوڑے پر چلنا پڑا، پیغمبر کو پتھر کھانے پڑے، پیغمبر کو کانٹوں پہ چلنا پڑا، پیغمبر کو مشقتیں اٹھانی پڑی، پیغمبر کو پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا۔ نہیں، فقرہ حوالے ہے، پیغمبر کو 3 سال شیب کی زندگی گزارنی پڑی۔ کہاں بیٹھے آپ؟ یہ 40 سالہ حیات ہے جہاں پریشانیاں اور ان پریشانیوں میں پیغمبر نے منوا لیا میں امین ہوں یا نہیں ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں صادق ہوں کہ نہیں؟ میں سچا ہوں کہ نہیں؟ بڑی توجہ عزیزان گرامی، سب نے کہا صادق ہو، امین ہو، سچے ہو، اچھے ہو۔ پتا چلا اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ بھائی جواب ہے نا دنیا والوں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کردار سے پھیلا۔ بڑھیا روز کوڑا پھینکتی تھی۔ کہاں بیٹھے آپ؟ متوجہ ہو رہے؟ روز کوڑا پھینکتی تھی۔ جس دن نہیں پھینکا نبی نے کہا کیا ہوا؟ آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا، کہا بیمار ہے۔ پیغمبر عیادت کو پہنچ گئے، عیادت کو پہنچ گئے۔ بڑھیا متاثر ہوئی، کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ بتاؤ اسلام تلوار سے پھیلا یا اسلام کردار سے پھیلا؟ یہ نبی کا کردار تھا جو اسلام کو پہنچاتا رہا۔ 40 سال کی زندگی کو مسلمانوں نے اتباع سے خارج کر دیا اور 23 سال کی زندگی لے کے بیٹھ گئے ہم اتباع پیغمبر کر رہے ہیں، ہم اتباع پیغمبر کر رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر 40 سالہ حیات کو اپناتا تو آج مسلمان حکمران ہوتا، غلام نہیں ہوتا۔ نہیں، متوجہ نہیں ہے۔ مبارک مہینہ ہے، رمضان کی تکان ہے اور کچھ الگ طریقے سے آپ سن رہے ہیں، اس لیے سیدھے طریقے سے میری آواز اور میرے مقاصد شاید آپ تک نہ پہنچ سکیں، لیکن میں جو گفتگو کر رہا ہوں یقیناً الگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے زبان آسان ہو، زبان مکس ہو، اس لیے کہ سیاست میں آنے کے بعد زبان میں کافی تبدیلی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا زبان بدلی ہے، ایمان نہیں بدلا۔
ایمان نہیں بدلا ہے، اس لیے کہ سیاست میں اگر ایمان بدل جائے تو مقدر غلامی بن جاتی ہے، اور سیاست ایمان کے ذریعے کی جائے تو آیت اللہ خمینی بن کے کائنات پر امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے گفتگو کرتا ہے۔ تو سیاست کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ہم غلامی کو سیاست کا نام دیتے، سیاست غلامی کا نام نہیں ہے، سیاست حکمرانی کا نام ہے۔ برکفی الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ آج کا موضوع ہے اتباع پیغمبر۔ آپ نے اتباع کے موضوع پر جو بھی گفتگو سنی ہوگی وہ یہی سنی ہوگی کہ اتباع کے راستے کیا ہیں، کس سے اتباع لی جائے، کس سے اتباع سیکھی جائے۔ لیکن میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر صرف پیغمبر سے ہی اتباع لیتے ہیں تو 23 سالہ زندگی کا نام اتباع نہیں ہے، 40 سالہ زندگی کا نام اتباع ہے۔ اور اس 40 سالہ زندگی کو جب لے کے آپ چلیں گے تب اتباع پیغمبر ہوگی، اور جب اتباع پیغمبر ہوگی تب اسلام پروان چلے گا۔ اور 23 سالہ زندگی کو لے کے نماز لے کے گھمنڈ کریں کہ ہم اتباع پیغمبر کر رہے ہیں، روزہ لے کے گھمنڈ کریں ہم اتباع پیغمبر کر رہے ہیں، حج لے کے گھمنڈ کریں ہم اتباع پیغمبر کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا اتباع پیغمبر روزے اور نماز کا نام نہیں ہے، اتباع پیغمبر کردار کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، بھائی کا حق مار کے حج کو چلے جانا آسان ہے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بڑی توجہ، ہر سال کربلا کی زیارت کر لینا آسان ہے، مگر کیا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اسی گاؤں میں مولا کا چاہنے والا بھوکا رہے اور ہم پیسہ لگا کے کربلا چلے جائیں، مولا زیارت قبول کریں گے؟ نہیں، یہ گفتگو اچھی نہیں لگے گی، نہیں قبول کریں گے۔ شفقت تقی کہہ رہا ہے، اس لیے کہ مولا بھی جتنی محبت آپ کرتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ مولا کرتے ہیں۔ ہم بھی کم نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ہم راستہ پا گئے اور ہم بہت اچھے ہیں، بڑے اس کے مالک ہیں۔ جیسے سارے مسلک شدت کا شکار ہیں ویسے ہی ہم بھی ہیں، علی کرتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آئی مولا ہم ہی ملے تھے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ متوجہ رہیں، ساری پریشانیوں کے لیے ہم ہیں، اس لیے کہ یقین میں کمی ہے، یقین میں کمی ہے، ورنہ یہ در یہاں کیا نہیں ملتا ہے؟ کہاں بیٹھے آپ؟ متوجہ تو ہوں، یہاں کیا نہیں ملتا ہے؟ جو مانگو گے وہی تو ملے گا۔ بھئی ہم مکان، دکان، زمین، جائیداد مانگتے ہیں اتنا ہی ملتا ہے۔ مختار نے حکومت مانگی، حکومت مل گئی، کہاں بیٹھے آپ؟ متوجہ ہو جائے۔ خمینی نے حکومت مانگی، حکومت ملی، اسی در سے ملی نا؟ نہیں، متوجہ نہیں آپ؟ اب بیدار کر رہا ہوں۔ نادر شاہ درانی جو ہندوستان کا بھی بادشاہ رہا، جب چلا ہے ایران سے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے تو راستے میں دیکھا ایک مزار ہے، خراسان سے گزر ہوا، گنبد کو دیکھا، کہا کس کا روزہ ہے؟ کسی نے کہا 8ویں علی کا روزہ ہے۔ کہا میں وہاں چلوں گا، گیا، آداب زیارت پوچھا، صرف علی کے نام پہ آیا ہے، نہ عقیدہ ہے نہ ابھی تک احترام تھا، نام سنا تھا 8واں علی۔ کہا چلتے ہیں، آداب زیارت بجا لایا، زری کے قریب گیا، زری پکڑ کے منت مانی، بڑا نام سنا ہے، ہندوستان جا رہا ہوں فتح کرنے کے لیے، فاتح بن گیا تو قیمتی تحائف لے کے آؤں گا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ متوجہ ہو جائے۔ امام کسی کی نظر کے بھوکے نہیں رہتے، لیکن نادر شاہ درانی نے منت کا طریقہ بتایا۔ امام بھوکے نہیں، اسے پتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا، لیکن کہہ رہا قیمتی تحائف نظر کروں گا ہندوستان سے لا کے اگر آپ نے فاتح بنایا۔ اور یہ منت کر کے نادر شاہ درانی چلا، فاتح ہندوستان بنا۔ اور آج بھی وہاں کے میوزیم میں جائیں گے
تو کچھ قیمتی تحائف نادر شاہ درانی کے آج بھی موجود ہیں 8ویں امام کے روزے میں. آیا ہندوستان پہ حکومت کی اور ذہن میں خیال آیا کہ اما جب 8واں علی ایسا ہے تو پہلا علی کیسا ہوگا. میں کیسے پیش کروں؟ 8واں ایسا ہے تو پہلا کیسے ہوگا؟ اپنے حوالیوں کو بلایا، حواریوں سے کہا کہ ہم پہلے علی کی زیارت کو چلیں. قافلہ تیار ہو گیا. بہت بڑے سلطنت کا بادشاہ، برما بھی ہندوستان، بنگلہ دیش بھی ہندوستان، افغانستان بھی ہندوستان، پاکستان بھی ہندوستان، ایران کا حصہ بھی ہندوستان، عراق کے حصے بھی ہندوستان. اتنی بڑی سلطنت کا مالک نادر شاہ درانی امام علی کی زیارت کے لیے چلتا ہے. علماء کرام، مفتیان کرام، تمام درباری، تمام حواری، قافلہ تیار ہوا. اور جب کوفے پہنچا، نجف قریب آیا، تو نادر شاہ درانی علماء اور مفتیان کرام کو بلاتا ہے. کہا نجف کتنی دور ہے؟ کہا بس کچھ فاصلے پہ رہ گیا ہے. کہا یہ بتاؤ سواری پہ بیٹھ کے چلے یا پیدل چلے؟ ہاں بیٹھے. متوجہ رہیے، مولائیوں کا مجمع ہے. میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں آسانی سے آپ حضرات تک گفتگو پہنچ جائے اور آپ یہ سوچیں کہ ہم کس سے جڑے. کہا سواری سے اتر کے چلے پیدل یا سواری پہ بیٹھ کے کریں؟ یہ درباری مولوی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. کہا بادشاہ سلامت، آپ ہیں، آپ پیدل کہاں چلیں؟ سواری پہ بیٹھے ہیں، چلیے ہم سب چلی رہے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن نادر شاہ درانی کے دل میں بے چینی ہے کہ نہیں کچھ غلط ہو رہا ہے. پھر روکا. کہا نہیں، تم لوگ صحیح مشورہ نہیں دے رہے ہو، بتاؤ اتر کے چلے یا سواری پہ بیٹھ کے؟ پھر درباری مولیوں نے کہا ارے نہیں صحیح ہے، چلیے آپ یوں ہی چلیے، وہاں چل کے اتر جائیے گا. کہا نہیں، اب ایک قدم آگے نہیں بڑھے. کہا قرآن نکالو اور تفاؤل کرو، جو قرآن کہے گا وہ میں کروں گا. نہیں بیدار نہیں ہے آپ. جو قرآن کہے گا وہ میں کروں گا. اب جب تفاؤل کیا گیا تو آیت آئی، قرآن کی ترجمہ آپ کے حوالے ہے، شاید بیدار رہے تو اس کا لطف اٹھا سکے. آیت آئی، اے موسیٰ یہ مقدس مقام ہے. ہائے 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 ہائے، یہ مقدس مقام ہے، یہاں نالین اتار کر جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اب آیت کا آنا تھا، نادر شاہ درانی نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، جوتی اتاری، سپاہیوں کو حکم دیا کہ پٹا لاؤ. کہا کیسا پٹا؟ کہا وہ پٹا جو کتوں کی گردن میں ہے. کہا کیا ہوگا؟ کہا میری گردن میں ڈال دو، ایسے لے چلو جیسے کتوں کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. میری حیثیت میرے مولا کے سامنے کتے جیسی بھی نہیں ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ سلطنت کا مالک ہے، اتنے بڑے رقبے پر حکومت کرنے والا. اور ڈلوایا پٹا، کھینچ کے سپاہیوں سے کہا لے چلو گھسیٹتے ہوئے، اور لے کے آیا. کہا زری میں باندھ دو. زری میں باندھا. فریاد کی مولا جب آپ کا بیٹا ایسا ہے تو آپ کیا ہوں گے؟ اب کیا کیا مانگا یہ تو مجھے علم نہیں، لیکن جب فارغ ہوا حرم کے صحن میں آیا تو دیکھا بہت سارے، آج بھی جائیں گے تو منت مرادیں لے کے بیٹھنے والے آپ کو ملیں گے. کوئی لنگڑا فریادی ملے گا، کوئی اندھا ملے گا، کوئی گونگا ملے گا، کوئی بہرا ملے گا، کوئی کانا ملے گا. سب کے سب فریاد کر رہے ہیں. نادر شاہ درانی متوجہ ہوا. تم کتنے دن سے ہو؟ کہا 6 مہینے سے. کہا نہیں ملی آنکھ؟ کہا نہیں ملی. تم کتنے دن سے؟ 2 مہینے سے. کہا منت مراد پوری نہیں ہوئی؟ کہا نہیں. کتنے دن سے؟ 1 مہینے سے. انٹرویو لیتا رہا، آگے بڑھتا گیا، اور جب آخر تک پہنچا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ حرم کے دروازے بند کر دو، اور ان سے کہا جو یہ بیٹھے تھے 6 مہینے سے
کہا آخری رات ہے، اگر کل تک تمہیں نہیں ملا تو سورج نکلتے ہی نادر شاہ درانی تمہارا قتل کر دے گا، ایک بھی تم میں سے بچے گا نہیں، سب کو مار ڈالوں گا، بند کرو حرم کے دروازے۔ بند کروا دیا، کہا چابی میرے حوالے کرو، چابی اپنے پاس رکھی، رات بھر حرم کا دروازہ بند رہا۔ صبح ہوئی، رات کا منظر کیا رہا ہوگا، یہ جتنے تھے نا بھی سب کے سب، کوئی گھٹنیوں کے بل، کوئی کسی طرح، سب کے سب ذریعے امام کے قریب۔ مولا یہ نادر شاہ درانی ہے، بڑا ظالم ہے مولا، یہ بخشے گا نہیں، یہ صبح ہمیں قتل کر دے گا، اور بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ بڑی توجہ متوجہ رہے عزیزان گرامی۔ صبح ہوئی، رات بھر یہ فریاد کرتے رہے۔ نادر شاہ درانی نے جب حرم کا دروازہ کھولا تو دیکھا جو بغیر پاؤں کا تھا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، ہائے ہائے ہائے، جو بغیر آنکھ کے تھا وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جتنے مولوی حواری تھے، مفتی تھے، کہا یہ کیا ہو گیا، یہ ایک رات میں یہ کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا نہیں، کہا میرے مولا کی عطا میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے مانگنے میں کمی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، تو اس در سے اگر تمہیں کچھ نہیں مل رہا ہے تو ان کی کمی نہیں ہے، یہ تمہاری کمی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا حسد رکاوٹ بن رہا ہو، کہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارا اختلاف رکاوٹ بن رہا ہو، اس لیے کہ حسینیت اتحاد کا نام ہے، فساد کا نام نہیں ہے۔ فرد واحد کے عمل کو ضد کہو تو ٹھیک ہے، جب 72 ایک ہو جائیں تو پھر تحریک ہو۔ اتحاد کا نام ہے حسینیت، اختلاف کا نہیں ہے۔ تو اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ تمہاری کمی ہے، اور ظاہر ہے جو مانگو گے وہی ملے گا۔ دکان مانگو گے دکان ملے گا، مکان مانگو گے مکان ملے گا۔ شیعہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا، دکان مانگی، مکان مانگا، نوکری مانگی، چاکری مانگی، غلامی مانگی، کھیت مانگا، کھلیان مانگا، اس کے علاوہ کچھ مانگا نہیں۔ نادر شاہ درانی نے حکومت مانگی، حکمران بنا دیا، سلطنت دے دی، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اب آج کی مجلس واقعی پہ ختم کر دوں، اس لیے کہ اتنا وقت علی عباس صاحب نے دیا نہیں کہ اس پورا موضوع میں بالکل یہاں پڑھ کے جاؤں، آدھے گھنٹے میں سمیٹنے کو کہا تو جلدی جلدی، اس لیے کہ بہت پرانا یہ واقعہ تھا، اب تازہ سنیے، اس لیے کہ بہت ساری شخصیتیں بیٹھی ہیں جو انقلاب اسلامی ایران سے اچھی طرح واقف ہے۔ بہت پرانا انقلاب نہیں، تقریباً 40 برس، اس لیے کہ 80 میں آیا تھا، 40-43 برس پرانا انقلاب ہے، 79-80 کا۔ جب انقلاب آیا تو ظاہر ہے جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ خمینی صاحب جب انقلاب لائے تو بہت ساری تبدیلی ہوئی، اور سب سے بڑا جو واقعہ درپیش آیا وہ یہ کہ امریکی ممالک اور یہودیت نے صدام سے ایران پہ حملہ کروا دیا تاکہ اس حکومت کو بالکل لرزہ براندام کر دیا جائے اور شروع میں ہی اس کو کمزور کر کے یہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ اب اس سے آپ خمینی صاحب کو سمجھ سکتے ہیں، موضوع یہ نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں، اسی ایران میں ایک بینک کا مالک تہران میں رہتا تھا، اور اس حالات کے تحت اس کا بینک بیٹھ گیا، دیوالیہ ہو گیا۔ آپ لوگوں سے اچھی طرح بینک کا بھاگنا کون جان سکتا؟ یہاں تو لوگ پورا بینک لے کے بھاگ جاتے ہیں، ہے نا، سہارا ڈوب گیا، نہ معلوم کون سے بینک ڈوب گئے، تو وہ بیچارہ بینک کا مالک، اس کا بینک ان حالات میں بالکل ختم ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بھوک مری کا شکار ہو گیا۔ مولائیوں کا مجمع ہے، اب کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا، فاقے کی نوبت ہے۔ ایک بینک کا مالک بیوی سے کہا کہ اگر کچھ پیسے ہوں تمہارے پاس تو مجھے اتنا دے دو کہ میں مشہد مقدس مولا کی زیارت کو چلا جاؤں اور وہاں سے لوٹ کے آ جاؤں۔
بیوی نے کھنگالا صندوق اور ڈھونڈ ڈھانٹ کے نکالا تو دونوں طرف کے کرائے نکل گئے. زندہ واقعہ سنیے گا ایران کا. اور لے کے وہ مشہد مقدس زیارت کے لیے روانہ ہو گیا. پہنچا, آداب زیارت بجا لائے, دعا کی, درخواست کی, رویا, گڑ گڑایا. اور جب دل کو سکون ہو گیا کہ اپنی پریشانی مولا سے کہہ لی, حرم سے نکلا اور جیسے ہی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا, آج بھی جو لگ جاتے ہیں تو وہاں باہر گیٹ پہ جوتے وغیرہ جمع کر کے ایک ٹوکن ملتا ہے. جب وہ ٹوکن واپس کرتے تو آپ کا جوتا آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو اس کا پرس غائب تھا اور وہ پریشان ہوا. اب کیا کریں, اس لیے کہ جو کچھ تھا واپس جانے کا اسی میں تھا. اب کیسے واپس جائیں گے؟ پھر واپس زری کے پاس گیا, مولا میں تو لینے آیا تھا اور یہاں جو تھا وہ بھی چلا گیا. اب کیا کروں مولا؟ رویا, گڑ گڑایا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. برخیف رونے گڑ گڑانے کے بعد نکلا کہ چلو باہر نکلتے ہیں. اچھا, اتنا بڑا آدمی, یہ دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ کس سے مانگے, کس سے ہاتھ پھیلائے. مولائیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ پریشانی کے وقت میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. یہ سب سے بڑی پہچان ہے, بہت بڑی پہچان ہے. کیا کریں کیا کریں, یہ کہہ کے حرم سے نکلا اور پھر پاکٹ میں ہاتھ ڈالا کہ وہ ٹوکن نکالیں اور جوتا لیں. تو اس ٹوکن کے ساتھ ایک سکہ ملا. نہیں, متوجہ نہیں ہے. مولانا جانتے ہیں جب چاہیے گا مشہد نا تو امام کا سکہ ضرور لے لیجیے گا. ہائے ہائے, شاید تبھی سے رواج بنا ہوئے, مجھے نہیں یاد ہے. سب لوگ لیتے ہیں, میری پاکٹ میں ہمیشہ رہتا ہے وہ سکہ امام کا, میں رکھتا ہوں. تو اس لیے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بتا دوں, یہ بہت بڑا راز ہے. ایک سکہ نکلا, اس سکے کے ذریعے اس کی امید بدھی. کیا امید؟ اس سکے سے وہ تہران تو نہیں پہنچ سکتا, کرایہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن جو 30 برس 40 برس پہلے کے یہاں موجود ہوں گے انہیں پتا ہوگا, بچوں کو نہیں پتا ہوگا. دلی بامبے آپ لوگ جاتے تھے نا تو ہوٹلوں کے باہر, جگہ جگہ پی سی او کے باہر ایک ڈبہ رہتا تھا. اس ڈبے میں سکہ ڈالیے, فون ڈائل کریے, وہ گھمانے والا فون ہوتا تھا, نمبر ڈائل کریے اور اس سکے کے ذریعے فون لگ جاتا تھا. وہی زمانہ تھا. اس سکے سے یہ امید بدھی کہ چلو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا, اس سکے کے ذریعے ایک اندازی نمبر ڈائل کر دوں گا, جہاں پہنچ جائے گا ہو سکتا ہے اپنی بات کہہ دوں اور میری مدد ہو جائے. متوجہ ہے آپ؟ باہر نکلا اور سکے کے ذریعے اس نے ایک اندازی نمبر ڈائل کیا. بیل ہوئی, ادھر سے آواز آئی, ہیلو کون؟ کہا مولا کا زائر ہوں, تہران سے آیا ہوں. کہا خیریت؟ کہا بٹوا غائب ہو گیا, گھر جانے کا واپس کرایہ جانے کا نہیں ہے, اگر آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہو تو کر دیں. کہا آپ کہاں پہ ہیں؟ کہا فلکہ آپ پر, جہاں مولا کا ایک چشمہ ہے, آپ دیکھے ہوں گے, اس کے فلکہ آپ کہتے ہیں. کہا اسی صحن میں رہیے گا, ابھی میں آتا ہوں. یہ کہہ کے فون کٹ ہو گیا. اب دوری رہی ہوگی, تھوڑا وقت لگا, 10-20 منٹ ہوا تو اب ان کے دل میں خیال آنے لگا, پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. میرا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا ہو کہ آتے ہیں, لیکن یہ کھڑے رہے, انتظار کرتے رہے. اتنے میں صحن کے گیٹ پر ایک بڑی خوبصورت سی گاڑی رکی. ان کی امید جاگی کہ شاید یہی ہو, اور بالکل صحیح ثابت ہوا. اندر سے ایک شخص نکلا, کہا فلاں صاحب آپ؟ کہا ہاں میں. کہا یہ گاڑی میں بیٹھ جائیے, صاحب نے آپ کو بلایا ہے. کہا بیٹھے. جب یہ جملہ کہا تو انہوں نے کہا اچھا یہ ڈرائیور ہے, صاحب کوئی اور ہے. گاڑی دیکھ کے, بڑا آدمی تھا, پہچان گیا کہ آدمی بڑا ہے, یہ گاڑی عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. تو امید اور بڑھ گئی, گاڑی میں بیٹھا اور چلا. اور جب پہنچا بڑا عالیشان بنگلہ, اور بنگلے کے باہر ایک شخص ٹہلے آ رہا ہے جو شدت سے ان کا انتظار کر رہا ہے. اور جیسے ہی یہ پہنچے ان کو گلے سے لگا لیا اور گلے سے لگا کے رونے لگا. بیٹھیے, دسترخوان بالکل تیار تھا, پہلے کھانا کھائیے, کھائیے پیجیے.
کھانے کے بعد اب ان سے انہوں نے دریافت کیا، ہاں فرمائیں، تو یہاں کی کہانی بتائی. کہا یہ تو آپ نے بتا دیا تھا، بٹوا غائب ہو گیا، لیکن آگے بتائیے. کہا ایک بینک فلاں نام سے تھا، شاید آپ جانتے ہوں. کہاں جانتا ہوں. کہا میں اسی کا مالک ہوں. میرا بینک ڈوب گیا اور میں پریشان ہو گیا، تو یہ مولا کی یاد آئی اور مولا کی خدمت میں آیا. اب متوجہ رہیے گا. انہوں نے کہا اچھا کتنا نقصان ہوا؟ کہا 200 ملین. نوکر سے کہا چیک لاؤ. 200 ملین کا چیک بناؤ. کاٹا اور دے دیا. کہا یہ بتائیے کہ کتنا اور مل جائے تو آپ پھر سے اسٹینڈ کر جائیں گے؟ کہا یہی 60-70 ملین مل جائے تو میں اسٹینڈ کر جاؤں گا، پھر سے ویسے ہی ہو جاؤں گا. دوسرا چیک کاٹا، حوالے کیا، اور جب دے دیا تو پاس میں ایک بچہ تھا 11-12 سال کا. اسے لے کے وہ گلے لگا کے رونے لگے. آنسو پوچھے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اب ان کو تشویش ہوئی کہ آخر کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنی بڑی رقم انہوں نے دے دی ہے، اس دباؤ میں رو رہے ہیں. تو اب ہمت کر کے انہوں نے پوچھا خیریت تو ہے، آپ روئے جا رہے ہیں، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. انہوں نے آنسو کو پوچھا. کہا میں رو نہیں رہا ہوں، پریشان نہیں ہوں، میرا یہی ایک بچہ ہے، اس بچے کو کینسر ہو گیا تھا. متوجہ رہنا، مولائیوں کا مجمع ہے. پورے ایران کا ڈاکٹر بچا نہیں کینسر کا کوئی جس کے پاس میں نہ گیا. سب نے جواب دے دیا. میں اسے لے کے US چلا گیا، بڑا آدمی تھا، امریکہ چلا گیا. امریکی ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ کچھ بھی کر ڈالو تمہارا بیٹا بچنے والا ہے. میں تھک گیا، اب میں کیا کروں، میرے سارے راستے بند ہو گئے. تھوڑی سی آنکھ لگی، اتنے میں کوئی میرے پاس آیا اور کہا گھبرا کیوں رہے ہو، دعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا بیٹھے دیکھیے دعا میں کیا کروں، موضوع آتے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہر لمحے کا نام دعا نہیں ہے. پہلے محنت کر لیجئے، مشقت اٹھا لیجئے، تب دعا کی منزل آتی ہے. یہ آئندہ انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی. کہا دعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ خواب سے بیدار ہوئے. کہا ہاں دعا تو کرنی چاہیے. اب جب دعا کی باری آئی تو کہا شاہ خراسان سے بہتر وسیلہ کہاں ملے گا؟ بیٹے اس سے بہتر وسیلہ کہاں ملے گا؟ 8ویں امام کے وسیلے سے دعا کی. مولا اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو آپ کا پریشان زائر کوئی آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. کہاں بیٹھے کیا منت ماری؟ بہت بڑی مدد نہیں تھی، بہت بڑی منت نہیں تھی. منت ماننے کا طریقہ دیکھیں. کہا آپ کا زائر کوئی پریشان آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. منت مان لی. اب اس کے بعد پھر ڈاکٹروں کے پاس گئے، پھر سے ڈاکٹروں نے چیک اپ کرایا اور جب یہ پہنچے رپورٹ آ گئی تو ڈاکٹروں نے کہا مبارک ہو. کہا خیریت؟ کہا آپ کے بیٹے کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ہائے 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 بیدار ہو جاؤ، اس لیے کہ رمضان کے اعتبار سے زیادہ زحمت نہیں دے رہا ہوں آپ کو بولنے کی. کہا آپ کے بیٹے کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، آپ کا بیٹا ٹھیک ہے. دیکھا آپ نے، اور اس ظاہر سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. کہا میں آ گیا، بیٹا ٹھیک ہو گیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مولا کے ظاہر کی خدمت کیسے کروں، کیسے خدمت کروں. روز میں بے پریشان رہتا تھا، 10 20 25 50 کہاں سے ڈھونڈوں، اس لیے کہ اس طرح کے ایران میں بہت کم لوگ ملتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اتنا پریشان ہونے کے بعد سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، فون ملایا، وہ بھی امام کے دیے ہوئے سکے پر. متوجہ رہیں آپ، یہ علامت ہے شیعہ کی. کیسے دوں، کس کو دوں، کس کی مدد کروں. کہا میں سویا ہوا تھا، خواب میں امام آئے. کہا تم سو رہے ہو، منت مانی تھی نا کہ آپ کا زائر کوئی پریشان حال آئے گا تو اس کی مدد کروں گا. میرا زائر پریشان ہے، اس کی مدد کرو. جب سے اٹھا ہوں ٹہل رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ کس کی مدد کروں، کیسے کروں. اتنے میں فون کی گھنٹی بجی، تمہاری آواز آئی اور میں
نے کہا مولا نے بھیج دیا ہے اور میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، تو تمہاری مدد مولا کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ تو یہ دروازے بند نہیں ہیں، آج بھی کھلے ہیں، اور کھلے نہ ہوتے تو یہودیت، عیسائیت اور یہ امریکہ اور روس اور اسرائیل آج ایران کا خاتمہ کر چکے ہوتے۔ متوجہ ہے نا؟ لیکن ساری پریشانیوں کے باوجود جب ایران جائیں گے تو ایران بدلا نظر آئے گا، اس لیے کہ ایران کی ترقی اسی طرح وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے، رواں دواں ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ساری دنیا یہ سوچتی ہے کہ پابندی لگا کے ایران کمزور ہو جائے گا، اور ایران کا رہبر خامنائی کہتا ہے کہ لاکھ پابندیاں عائد کر دو، ہم پر پریشانیاں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ ہمارے زمین پر سلطان سویا ہوا ہے۔ سلطان سویا ہوا ہے، اور جب پریشانیاں آتی ہیں تو رات کے سناٹے میں ہمارا رہبر کسی ملک کے دروازے پر نہیں جاتا، بلکہ مشہد مقدس زری کے اندر تہہ خانے میں اترتا ہے۔ مولا ہماری عزت آبرو آپ کے حوالے ہے۔ امریکہ تسبیحوں پر ریسرچ کرتا تھا، آج تک 40 سال کی پابندی کے بعد بھی ایران نے کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، گھٹنے نہیں ٹیکے۔ کہیں ٹیکے ہوں تو بتا دیجئے، کہیں ہمارے رہبر گئے ہوں تو بتا دیجئے، کسی سے کٹورا لے کے بھیک مانگی ہو تو بتا دیجئے، اس لیے کہ پتا ہے کہ ہمارے پاس وہ سلطان ہے جن کی ٹھوکروں میں تاج پڑے رہتے ہیں، جن کی ٹھوکروں میں سلطنت پڑی رہتی ہے، تو جو مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ وہ در ہے عزیزان گرامی۔ وقت ہو چکا ہے، ورنہ اور کچھ واقعات آپ کے دلوں کو منور کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن کسی کو حقیر نظر سے مت دیکھنا، متحد رہنا، اس لیے کہ معصومین کی دلی خواہش ہے کہ میری قوم متحد رہے، میرے لوگ متحد رہے۔ حسد کو تو بالکل دل سے نکال کے پھینک دینا، اس لیے کہ حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ حسد مت کرنا، کوئی آگے بڑھے تو پوری طاقت لگا کے اس کو آگے بڑھا دینا، یہ حسینیت ہے۔ کہاں بیٹھے ہو بڑی؟ اسلام نمازوں سے نہیں پھیلا، روزوں سے نہیں پھیلا، بلکہ رسول اور آل رسول کی مشقتوں سے پھیلا ہے، مشقتوں سے پھیلا ہے، قربانیوں سے پھیلا ہے۔ کبھی موقع ملا تو اس پورے موضوع پر گفتگو ہوگی، اور آپ تک یہ ساری آوازیں انشاءاللہ پہنچاؤں گا تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ اسلام کیا ہے۔ آیت اللہ خمینی نے صرف مرجعیت نہیں مانگی، بہت سارے مراجع ہیں جنہوں نے مرجعیت مانگی، مرجعیت ملی، مدرسہ مانگا، مدرسہ ملا، حوزہ مانگا، حوزہ ملا، ہے نا؟ آپ دیکھیں، لیکن آیت اللہ خمینی نے حکومت مانگی، اور مخالفت کرنے والے غیر نہیں تھے، شیعہ تھے۔ کہا پاگل ہو گیا ہے، کہا بیٹھے آپ متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ شب شہادت مختار بھی ہے، سنو نا غور سے۔ حکومت مانگی، علماء نے مخالفت کر دی، نجف کے علماء نے کہا کہاں ٹکرانے چلے، بادشاہ سے ٹکراؤ گے، ایک مولوی آدمی، کہاں نکلے ہو، کون تمہارا ساتھ دے گا؟ میں نے خود ہی ایران میں آیت اللہ پسندیدہ کو دیکھا ہے، جو آیت اللہ خمینی سے 10 سال بڑے، ان کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے بھی کہا کہاں اپنی جان گنوانے جا رہے ہو، کہاں بادشاہ کی حکومت اور تم حکومت سے ٹکرانے چلے ہو، انقلاب لانے چلے ہو، تمہارا ساتھ کون دے گا؟ بیوقوف مت بنو، یہ سب کے سب مخالف ہیں۔ آیت اللہ خمینی کا وہ تاریخی جملہ سنے، کہا میں ان سے امید رکھ کے انقلاب لانے نہیں نکلا ہوں،
کہاں بیٹھے؟ میں ان سے گفتگو کرنے والا نہیں ہوں، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ میرے ساتھ نہیں آئیں گے۔ کہا پھر تمہارا ساتھ کون دے گا؟ کہا وہ بچے جو اپنی ماؤں کی آغوش میں پل رہے ہیں۔ کہا بیٹھے ہیں بڑی توجہ، انقلاب یوں ہی نہیں آتا، ایک دن میں ماحول نہیں بدلتا عزیزان گرامی۔ کہا وہ بچے جو اپنی ماؤں کی آغوش میں پرورش پا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ انقلاب اسلامی ایران ایک دن کا کام نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے؟ ان بچوں پہ کام کیا جو اپنی ماں کی آغوش میں تھے، وہ بڑے ہوئے، 11 سال کے ہوئے، 12 سال کے ہوئے، 9 سال سے لے کے 25 سال کے ہوئے، اور جب 25 سال کے ہو گئے آیت اللہ خمینی نے ان 25 سال کے نوجوانوں کی رگ رگ میں انقلاب بھر دیا، تو 30,000 نوجوانوں نے اپنے سینوں پر گولیاں لے کے کہا انقلاب زندہ باد۔ بادشاہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 30,000 قربانیوں کا نام ہے انقلاب اسلامی ایران۔ اور یہ چھوٹ بھائیے ملا مولوی روز اعتراض کرنے نکلتے ہیں۔ حکومت چلانا آسان ہے، صرف بنایا نہیں، 43 سال چلا بھی دیا۔ کہاں بیٹھے آپ؟ یہ علی والا ہے نا، فخر کی بات نہیں ہے۔ 43 سال حکومت چلا بھی دی، چل رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے، اور دعا یہی ہے کہ پروردگار اس حکومت کو آخری امام کی حکومت سے ملا دے، ملا دے، اس لیے کہ ہماری شان ہے ایران، ہماری پہچان ہے ایران۔ یہ مرجعیت اور رہبریت کے خلاف بولنے والے اپنی اوقات کو سمجھیں، صحیح سے ایک مدرسہ تو چلا نہیں پاتے۔ اپنے وطن میں اگر 5 سال رہ گئے تو 15 گروپ بنا کے قوم کو لڑا کے چور چور کر دیتے ہیں، اور خامنائی پر اعتراض کرتے ہیں، ایران کے انقلاب پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ متوجہ ہیں؟ پہچانیں، سورج پر تھوکو گے تو پلٹ کے تمہارے منہ پر آئے گا، وہ تمہارے منہ پہ آئے گا، تمہاری کیا اوقات؟ تم خامنائی کو پہچان پاؤ گے؟ جارج ڈبلیو بش سے لے کے ریگن ویگن سب لے کے اوباما سے لے کے سب کے سب چلے گئے، کہاں بیٹھے؟ مگر انقلاب اسلامی پروان چڑھ رہا ہے، رہبر ایران میں بیٹھا ہے، روس جنگ لڑ رہا ہے، اور جب جنگ جیتتا ہے تو کہتے ہیں ایران کا ڈرون کام کر رہا ہے۔ کہاں بیٹھے؟ سارے طاقتور ملک اپنی جگہ بیٹھے کہتے ہیں ہم طاقتور، اور جب روس جیتنے لگا تو اعتراف کر رہے ہیں کہ سب فیل ہیں، ایرانی ڈرون کام کر رہا۔ ایک ڈرون میں اتنی طاقت ہے ایران کے عزیزان گرامی، ساری طاقتیں لرزہ بر اندام، اور بہت جلد وہ انقلاب آنے والا ہے کہ یہ بڑی طاقتیں انگشت بدندہ رہ جائیں گی، اس لیے کہ جو 7 کروڑ کا مجمع کربلا میں ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد مدینہ جنت البقیع میں بھی ہونے والا۔ تو عالم کو سیاست، عالم جب سیاست کرنے اترتا تو دنیا کی ساری سیاست فیل ہو جاتی اور سب سجدہ ریز ہو جاتے، اور یہاں مولویوں پر سیاست میں آ گئے۔ ارے مولوی سیاست نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اس لیے کہ علی کی سیاست تو اس نے پڑھی ہے۔ اعتراض کرتے ہو جب مولوی سیاسی بنا
تو انقلاب بھی لایا اور انقلاب لا کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس لیے ان چھوٹ بھئیے مولویوں کے چکر میں مت پڑنا، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اس لیے کہ ہمارا رہبر وقت کا مختار ہے، یقین کی اس منزل پر ہے کہ جب تک یہ صحیح رہیں گے کائنات کا کوئی بھی طاقت میرا بال باقا نہیں کر سکتی۔ یقین ہے نا؟ یاد ہے جملہ تاریخی مختار کا، نوکے شمشیر ابن زیاد مختار کی گردن میں دھنسائے ہوئے، خون ٹپک رہا ہے، اور مختار سے کہتا ہے مختار اب تو یقین ہو گیا نا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا؟ تو مختار کہتے بالکل نہیں۔ کہا بیٹے خون ٹپک رہا ہے، دھسی ہوئی شمشیر ہے، کہا اب تو یقین کر کے ایک جھٹکا دوں گا تیری گردن کٹ جائے گی، موت تیرے سامنے ہے، تجھے یقین ہو گیا؟ کہہ رہا نہیں بالکل نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے مولا نے کہا ہے میں تجھے ماروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے تو مجھے نہیں مار سکتا، میرے مولا نے کہا کہ میں تجھے ماروں گا۔ تو اس یقین کی منزل میں رہو تب حکمرانی ملتی ہے۔ ہمارے رہبر یقین کی منزل میں، یوں ہی نہیں حکومت چلا رہے، یہ پٹر پٹر آوازیں آتی ہیں، حجاب پر وہ، حجاب پر وہ، فلاں پہ وہ، فلاں پہ وہ ہیں۔ ارے جس نے توپ اور گولیوں کے سامنے جس قوم نے اپنے سینے پیش کر دیے ہو، یہ زر خرید آوارہ عورتوں کے بے نقاب ہونے سے ہے۔ حکومت کا کچھ نہیں بگڑنے والا، تو ان سب چکر میں نہ پڑیے گا۔ جو انقلاب لانا جانتا ہے وہ سرکشوں کو دبانا بھی جانتا ہے، وہ دبانا بھی جانتا ہے۔ اس لیے یقین رکھیے اور آپ بھی منزل یقین میں آئیے، وقت کے مختار بنیے۔ نوجوانوں مانگنا ہے تو IAS IPS ڈاکٹر انجینئر سے نیچے نہ مانگنا، مانگو ملے گا، محنت کرو، ترقی کرو اور ہندوستان کے اندر اپنی پہچان بناؤ، جہاں بھی جاؤ پہچانے جاؤ، یہ فلاں صاحب ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم اپنی تعلیم سے پہچانے جاتے تھے، تلخ لگے گا، جس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ آزادی کے بعد بہت دنوں تک ہم ملتے تھے، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا، لیکن وہ ساری چیزیں کیسے چلی گئیں؟ علم سے دور ہو گئے۔ نعرے حیدری تو لگایا مگر حیدر کو نہیں پہچانا۔ کہاں بیٹھے حسینیت زندہ باد کے نعرے تو لگائے مگر حسین کو نہیں پہچانا۔ 25 سال آیت اللہ خمینی نے حسینیت کو پہچانوایا، اور جب ایرانی نوجوان حسین کے اصحاب کی طرح بن گئے تو بادشاہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حسینیت زندہ باد لگاؤ مگر حسین کو پہچان کے، نعرے حیدری لگاؤ حیدر کو پہچان کے۔ بڑی چیزیں مانگو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں تو تمہاری محنتوں سے مل جائے۔ یہ دعا مولیوں نے لگا دیا ہر دم، دعا 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 دعا، بغیر عمل کیے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا؟ وہی وہ ایرانی بینک کے مالک کی دعا، وہ جس نے مدد کی تھی، اس کی دعا جب امریکہ تک چلا گیا، ساری محنت ہو گئی، ہار گیا کہ اب کوئی ڈاکٹر نہیں بچا، تب مولا نے کہا دعا مانگ۔ کہاں بیٹھے؟ ورنہ بیٹا بیمار ہے، بیٹھ گئی ممباڑے میں لے کے، مولا ٹھیک کر دیجئے۔ نہیں نہیں، منہ پہ مار دی جائے گی دعا۔ اور میں نے تو یہاں 30 کروڑ مسلمانوں کی دعا کو منہ پہ مارتے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ میں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں کرتا، بلا تفریق مسلک بھارت کا 30 کروڑ مسلمان بیک وقت مسجد میں بیٹھ کے
6 دسمبر 1992 کو صرف ایک دعا کر رہا تھا، یا اللہ بچا لے بابری مسجد کو، بچا لے بابری مسجد کو، بچا لے بابری مسجد کو۔ اللہ نے مسلمانوں کی دعا کو ان کے منہ پہ مار دیا، بابری مسجد شہید ہو گئی۔ بچی بابری مسجد؟ نہیں بچی نا، نہیں بچی۔ مفتی، عالم، مولوی، خانقاہ، مدرسہ، حوزہ سب لگے ہوئے تھے، سب کی دعا کو اللہ نے منہ پہ مار دیا۔ بابری مسجد صرف شہید نہیں ہوئی، اس کی ایک ایک اینٹ لیٹرین اور باتھ روم میں چلی گئی، اور ہم دعا کرتے رہ گئے۔ دیکھا آپ نے، دعا سے اگر کام چلتا تو پیغمبر کو مکے سے مدینے ہجرت نہیں کرنی پڑتی۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر سے بہتر نہ ان سے پہلے نہ قیامت تک ان کے بعد کوئی دعا کرنے والا پیدا ہوگا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہے عقیدہ کہ نہیں؟ لیکن مکے کی پریشانیوں میں گھر چھوڑنا پڑ گیا، مگر دعا نہیں کی پروردگار ان مشقتوں سے بچا لے کی دعا نہیں کی۔ آخری دیر ہو رہی ہے، موضوع آتا چلا جا رہا ہے، لیکن دے کے جا رہا ہوں پیغام سارے مسلمانوں کو۔ پیغمبر سے بہتر دعا کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا، مگر دعا نہیں کی۔ مدینے آئے، دعا نہیں کی، کیا کیا؟ لکم دینکم ولی دین کا نعرہ دیا۔ مدینے میں سب مسلمان نہیں رہتے تھے، یہودیت تھی، عیسائیت تھی، سب کو اکٹھا کر کے اتحاد کا نعرہ دیا۔ کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف۔ کہا صادق مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ امین مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جب سب کچھ ٹھیک ہے تو رہبر ماننے میں کیا دقت ہے؟ کہا رہبر تو مان لیں گے مگر ہمارا دین؟ تو پیغمبر نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ ہم جبر نہیں کریں گے، تم اپنے دین پر قائم رہو، مگر ظلم کے خلاف ہمارے قدم سے قدم ملا کے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمیں حکمران مان لو، ہم ظلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ہے ماحول اور یہ ہے وقت، یہ پیغمبر نے میسج دیا۔ ہم لگ گئے دعا میں، روزہ میں، نماز میں۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ نماز حقیر ہے، یہ اسلامی عمل کا نام ہے، لیکن جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کام اہم ہے۔ یہ چھوڑ دیا، ہم لگ گئے دعا میں۔ کچھ بھی ہے دعا کرو، دعا کرو، کہیں پیغمبر کی دعا نہیں۔ کہاں دعا کی پیغمبر نے؟ جب بدر و احد کے میدان کو سجا دیا۔ کہاں بیٹھے؟ 313 کی وہ تعداد بھی یاد ہوگی، احد کا میدان بھی یاد ہوگا، ہے نا؟ بدر میں دعا نہیں کی، احد میں دعا کی۔ لشکر بھاگ گیا، بھاگنے والوں کے نام آج بھی تاریخ میں درج ہے، قدم جمانے والوں کے نام آج بھی درج ہے، لیکن دعا اسی وقت ملتی ہے۔ پروردگار لشکر سجانا میرا کام تھا، فاتح بنانا تو تیرا کام۔ لشکر کے مقابلے لشکر لے کے آئے، تلوار کے مقابلے تلوار لے کے آئے، سپاہی کے مقابلے سپاہی لے کے آئے۔ یہ اور بات ہے کہ ادھر ہزاروں تھے، ادھر 313 تھے، لیکن یقین کی منزل میں پیغمبر تھے کہ جب میدان عمل میں قدم جمائیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، کثرت کے ساتھ نہیں ہوگا، ظلم کے ساتھ نہیں۔ تو تعداد پہ مت جانا کہ ہم کم ہیں، میدان عمل میں قدم جماؤ، حسین کے مقاصد کو سمجھو، حسین کے مشن کو سمجھو، جس پیمانے پر ہو اس پیمانے پر کام کرو۔ ایک پردھان بنا سکتے ہو تو پردھان بنا لو، کہاں بیٹھے ہو؟ بی ڈی سی ممبر بنا سکتے ہو تو اپنا بی ڈی سی ممبر بنا لو، چیئرمین بنا سکتے ہو چیئرمین بنا لو، ایم ایل اے بنا سکتے ہو ایم ایل اے بنا لو، جو بنا سکتے ہو وہ بنا لو، وہ بنا لو، اس لیے کہ وقت اور حالات کی ضرورت یہ کہتی ہے، اور پیغمبر کی سیاست یہ کہتی ہے کہ اپنوں میں سے اپنا امیر پیدا کرو، اپنوں میں سے اپنا امیر پیدا کرو، جس حد تک کر سکتے ہو۔ اور آیت اللہ خمینی کی پوری سیاست یہی۔ عزیزو بس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، رمضان آیا اور یہ پیغمبر کی اتباع کرنے والے
گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے. یار بولو مت، ہم تو روزہ ہیں. چھیڑو نہیں، ہم تو روزہ ہیں. ہم تو کہیں نکلیں گے نہیں، روزہ ہیں. کوئی کام نہیں کریں گے، روزہ ہیں. اور جنگ بدر پیغمبر رمضان میں لڑ رہے ہیں. کہا بیٹھے آپ کیسے میں اخلاق پیغمبر اور کردار پیغمبر. مختار ثقفی 14 رمضان کو شہید ہو رہے ہیں، اور یہ مختار کے چاہنے والے دبک کے گھر میں بیٹھ گئے. ہم سے تو کچھ نہ ہوگا. بھیا مجلس وجلس مت رکھو، ہم تو نہ جا پائیں گے، ہم سے نہ ہوگا. کہاں بیٹھے؟ اسلام کو سمجھو، اسلام کو سمجھو. طرح طرح کی چیزیں. بھیا سحری میں یہ کھاؤ تو پیاس کم لگے گی. جب پیاس نہیں لگے گی تو حسین کو پیاس یاد کیسے کرو گے؟ روزہ بھوک اور پیاس کا نام ہے. ٹھنڈے کھیرے کھا کے دن بھر کہو کہ صاحب کھیرا کھایا، ہمیں تو پیاس ہی نہیں لگ رہی ہے. جب پیاس نہیں لگی تو روزہ کیسا؟ طرح طرح کی دوائیاں، طرح طرح کی مٹھائیاں اور طرح طرح کے پھل کھا کے اور اس کے بعد صاحب دن بھر روزہ ہے. نہیں، روزہ نام ہے بھوک اور پیاس کا. جب بھوکے رہو گے تب علی یاد آئیں گے. اس لیے کہ علی بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کا. جب پیاسے رہو گے تب حسین یاد آئیں گے کہ حسین نے کتنی پیاس میں قربانی دی ہے. یہ سارے ایام آنے والے ہیں. سمجھو رمضان کو کہ مبارک مہینے میں ہی رات کے سناٹے میں میرا مولا اپنے کاندھے پر بوری لاد کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کام کرتا تھا. کائنات میں ایسا حکمران نہیں ملے گا. بڑے بڑے سائنسدانوں نے ریسرچ کی حکومتوں پر تو لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ علی کا 4.5 سالہ دور حکمرانی کی تاریخ میں اس سے بہتر کوئی دور نہیں ملتا. کہا اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی کہ کوئی بھوکا نہیں سویا. اس لیے کہ علی اپنے ہاتھوں سے کتنا بڑا رقبہ، کتنے بڑے خطے پر حکومت، ہر بھوکے تک علی کا پہنچنا. جو ایک وقت میں 40 جگہ خود کھا سکتا ہے، کہاں بیٹھے ہیں وہ؟ نہ معلوم کہاں کہاں بھوکوں تک پہنچ سکتا ہے. اور اس کی گواہی ایک نابینا نے دی. جب امام حسن اور امام حسین دفن کر کے چلے ہیں تو راستے میں ایک نابینا کرا رہا تھا. امام حسن سے سنا لگے، علی کا بیٹا تھا. قریب گئے، اس کے سر کو زانوں پر رکھا. اس نے سر کو ہٹا لیا، پھر رکھنا چاہا، پھر ہٹا لیا. تیسری بار جب جھٹک دیا تو کہا میں تم سے محبت کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ بار بار تم اپنے سر کو جھٹکار کے ہٹا دے رہے ہو؟ کہتا ہے مولا پہچانتا نہیں تھا. کہا یہ بتاؤ کہ 3 دن سے کہاں تھے تم؟ 3 دن سے تم کہاں تھے؟ اس بھوکے کا خیال نہیں رکھا، آج آئے ہو دست شفقت پھیرنے. مولا سمجھ گئے کہ یہ کسے ڈھونڈ رہا ہے. کہا سنو، جسے تم سمجھ رہے میں وہ نہیں ہوں. میں تو اس کے جنازے کو دفن کر کے آ رہا ہوں. میں اس کا بیٹا حسن. جیسے ہی حسن کا نام سنا مولا آپ کہاں وہ روز آپ کے بابا علی مرتضیٰ آتے تھے. کہاں میرے بابا آتے تھے؟ کہا کبھی نہیں بتایا. جب میں پوچھتا تھا تو کہتے تھے غریب کے پہلو میں بیٹھے، ایک فقیر کے پہلو میں بیٹھنے والا فقیر سمجھو. یہ حکمران ہے اور یہ حکومت ہے. عزیز و علی کا کردار اپناؤ. مولانا علی عباس کو 20 سال سے جانتا ہوں. ہو گئے مسائل، ہو گئی مجلس. بس شاید ایک آدھ جملے اور کہہ دوں. عزیزو، وطن سے دور 20 سال سے، لیکن یہ شخص وطن کے لیے جی مر رہا. میں جانتا ہوں، میں نے سنا ہے شفقت بھائی وطن میں اسکول کھولنا چاہتا ہوں، وطن میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وطن میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ ان کی اس توفیق کو اور اس نے ایک خیال کو باقی رکھے. اور نوجوانوں تمہیں بھی یہ میسج دے رہا ہوں، کچھ بن کے وطن سے نکل جانا تو وطن کو فراموش نہ کرنا. اس لیے کہ حسین غریب الوطن ہے.
اپنے وطن کو یاد کرتا تھا حسین، اور وطن کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد کرتا تھا۔ شیعتی ماں ان شریفتم ماز بن فذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فندرونی۔ اللہ اکبر، آپ کو یاد کیا کیوں؟ اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ اور آپ سے کہا، اتنا بڑا مجمع تھا، کسی سے نہیں کہا کاش تم کربلا میں موجود ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح سے میں اپنے ننھے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس مجلس ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مال مجلس آنسو ہے۔ ابھی اس پرچم کی زیارت کریں گے جو مولانا علی عباس لے کے آئے ہیں۔ معلوم اس پرچم کے بدلے مولانا نے شہزادی کے روزے پر پرچم دیا ہے۔ زین پور والوں، آج کی تاریخ میں جو بی بی کے روزے پر پرچم لگا ہے وہ آپ کا لگا ہے، اس لیے کہ آپ کا بیٹا وہاں سے پرچم لگا کے آیا ہے، اور جو پرچم لگا تھا اسے لے کے زین پور آ گیا۔ وہ بی بی آپ کے درمیان آئی ہے، یقیناً بی بی کا استقبال یہ سمجھ کے نہ کیجئے گا کہ صرف پرچم آیا ہے، بلکہ یہ سمجھ کے کیجئے گا کہ وہ بی بی آئی ہے جو بی بی اپنے نانا کے روزے پر پہنچی تو گھٹنیوں کے مر گئی۔ نانا، آپ کی امت نے آپ کے لال کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا صبر کر دیا۔ اے نانا، آپ کی امت نے کوڑے مارے۔ نانا، یہ بازو ہے، یہ زخمی نشان ہے۔ اے نانا، یہ حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا لے کے آئے ہو۔ نانا، میرا حسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بار الحق حق محمد وآل محمد۔ ہم میں سے جو بیمار میں شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں بے روزگار عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کی توفیق عطا فرما۔ شیعہ علی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، اسلامی حکومت ایران کو اور مستحکم فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع